بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کن خطرات میں ہوئی اور فرعون کی ہلاکت کیسے ہوئی اور اس کی لاش آج کہاں ہے۔ جب فرعون مصر کے تخت پر بیٹھا تو بنی اسرائیل کی تعداد میں روز بروز اضافے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہی دنوں ایک مشہور نجومی نے فرعون سے کہا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں آپ کا تخت و تاج نیست و نابود ہو جائے گا۔ فرعون نے اس حادثے کی پیش بندی کرنا چاہی اور اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو وہ اسے مار دیں اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر میں بیٹھی تھیں کہ ان کو درد ذیل شروع ہو گیا۔ تب داعیہ کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا، لیکن ان کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا۔ یہ خبر فرعون اور اس کے اہلکاروں تک پہنچ جائے، حضرت موسیٰ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ چند دن اس طرح گزر گئے جن میں فرعون کے جاسوس بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لیتے رہے اور جو لڑکا بھی انہیں ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں حضرت موسیٰ کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس موقع پر خدا نے ان کی والدہ کو یہ ترکیب سجائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھیں، اس پر تالکول لگائیں، اسے دریائے نیل میں ڈال دیں تاکہ خدا کا فرمان جاری ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کرایا، اپنے پیارے بیٹے کو اس میں لٹایا اور بڑی حسرت کے ساتھ نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ پھر یہ چھوٹی سی کشتی نیل کے پانی پر تیرنے لگی اور ہر دوسری جگہ کو چھوڑتی فرعون کے محل کے پاس آ پہنچی۔ تب شاہی ملازموں نے اسے دریا سے نکال لیا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھیں کہ دیکھیں کہ صندوق اور بچے پر کیا گزرتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا ہے تو وہ بے حد پریشان ہوئی، لیکن خدا تعالیٰ کی لامحدود رحمت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا سایہ ڈالا اور اس کی مہربانی سے وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ جب فرعون نے بچے کو مار ڈالنے کا حکم دیا تو اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا، اس خوبصورت لڑکے کو قتل نہ کرو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ اگرچہ فرعون بچے کو قتل کرنے سے بعد آ گیا تھا، لیکن بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر بہت سی عورتوں کو اسے دودھ پلانے کے لیے لایا گیا، لیکن اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو سب کچھ دیکھتی چلی آ رہی تھی وہ وہاں پہنچی اور کہنے لگی، آیا تم لوگ یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے رہنے والے تمہارے بچے کو پالیں پوسیں اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں؟ یہ کہہ کر وہ اپنی والدہ کو دربار میں لے آئیں۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا اور آرام سے دودھ پینے لگا۔ یوں خدا کا وعدہ پورا ہوا، حضرت موسیٰ پر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے لڑکپن کا زمانہ فرعون کے محل میں بڑے آرام سے گزارا۔ اپنی جوانی کے دور میں مدائن میں چلے گئے۔ جب میدان سے گزرے تھے تو ان کو ایک کنویں پر کچھ عورتیں لڑکیاں نظر آئیں جو پانی بھر رہی تھیں، تو حضرت موسیٰ نے ان کو پانی بھرنے میں مدد کی اور بعد میں لڑکیاں پانی بھر کر جب گھر گئیں تو انہوں نے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ بہت اچھا شخص ہے۔ حضرت شعیب کی یہ بیٹی تھیں، وہ ان کو حضرت موسیٰ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب کہنے لگے کہ میں اپنی ایک بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں رہ کر میری بھیڑیں چراؤ گے۔ اگر تم چاہو تو 10 سال تک بھی رہ سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ جب 10 سال کی مدت پوری ہوگی تو حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی دی ہوئی بھیڑیں اکٹھی کیں اور اپنی بیوی کو لے کر اپنی ماں اور بہن سے ملنے مصر روانہ ہو گئے۔ ایک ٹھنڈی رات میں کہ جب تیز آواز چل رہی تھی، حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے
اور شدید سردی نے ان میاں بیوی کو سخت پریشان کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو اچانک ہی دور سے آگ دکھائی دی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے اس وسیلے سے ہمیں صحیح راستے کا پتہ چل جائے یا کم از کم سردی سے بچاؤ کے لیے میں تھوڑی سی آگ لے آؤں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ آگ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس جگہ پر طور سین پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ ایک سرسبز درخت پر روشن ہے، لیکن نہ تو اس سے درخت جلتا ہے، نہ آگ بجھتی ہے، اور نہ وہاں کوئی بشر نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ حیران کھڑے آگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت موسیٰ نے اپنے جوتے اتار دیے اور اسی دوران میں وہیں آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ ایسا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ بھیڑیں ہنکاتا ہوں، اس سے کئی اور کام بھی لیتا ہوں۔ ادھر سے کہا گیا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے ایسا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا سا ڈرونا سانپ بن گیا۔ موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا اور بھاگنے کو تھے کہ اتنے میں آواز آئی، اے موسیٰ، ڈرو مت، لوٹ آؤ، ہم اس کو اسی پہلی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، تم ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پکڑ لو۔ موسیٰ نے پشمینے کا جبہ پہن رکھا تھا، انہوں نے سانپ کو پکڑنے کے لیے جبے کی آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا اور ادھر سے آواز آئی، آستین کو پرے کر دو، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کا سر پکڑ لیا اور دیکھا کہ یہ تو ان کا وہی عصا ہے۔ پھر خطاب ہوا کہ اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ سفید اور چمکدار ہو گیا۔ انہوں نے اسے پھر گریبان میں ڈالا، جب باہر نکالا تو وہ اپنی پہلی حالت پر آ گیا تھا۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تمہارے رب کی دو بہت بڑی نشانیاں ہیں، اب ضروری ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، انہیں ہماری طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اس لیے میرا بھائی ہارون جو کہ مجھ سے بڑھ کر روانی سے بول سکتا ہے تو اس کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ وہ میری تصدیق کرے اور میرا مددگار ثابت ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں دو جہان کے پروردگار کا بھیجا ہوا، لہذا مناسب یہی ہے کہ میں سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ یہ سب بیان فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے کیا۔ پس اب تم بنی اسرائیل کو ان تمام پابندیوں سے آزاد کر دو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو اچھی سے اچھی صورت کے ساتھ پیدا کیا اور ان کو اس زندگی کے مقاصد کی ہدایت فرمائی۔ فرعون نے کہا، جب تم ابھی بچے ہی تھے تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، تمہارے آرام کے وسائل فراہم نہیں کیے، پھر کئی سال تک تم ہمارے گھر میں نہیں رہے، تو اب یہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اچھا اب تم یہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر میں میری پرورش کی تھی؟ فرعون نے کہا، یہ نہیں بلکہ وہ تمام احسانات کہ جو ہم نے تم پر کیے، ان کے باوجود تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس جرم کے بعد یہاں سے فرار ہو گئے۔ فرعون نے کہا، اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا ٹھہراؤ گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ علاوہ جی حامان کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک بہت بلند عمارت تعمیر کرا دے تاکہ فرعون اس پر ہو کر حضرت موسیٰ کے خدا سے لڑنے جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، خواہ میرے پاس اپنی حقانیت کے بارے میں واضح دلیل موجود ہو۔ فرعون نے کہا، تمہاری دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ اژدھا بن گیا۔ فرعون اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی اور معجزہ بھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، پھر باہر نکالا تو ان کے ہاتھ تھیلی کی چمکیلی اور چندیا دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ پر جادوگری اور شعبدہ بازی کی تہمت لگائی۔ لوگوں سے کہا کہ موسیٰ و ہارون دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے نکال دیں۔ اب تمہیں بھی بتاؤ کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اس نے حکم دیا کہ شعبدہ بازوں جادوگروں کو حاضر کیا جائے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ بہت سے جادوگر اور شعبدہ باز دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔
پھر اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا۔ اس کا انتظام ایک ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں ہزاروں تماشائیوں کو بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ان شعبدہ بازوں نے میدان میں چند ایسی رسیاں پھینکی کہ جن میں پارا بھرا ہوا تھا۔ جب ان پر دھوپ پڑی تو حرکت کرنے لگی۔ وہ لوگوں کو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے کہ بڑے بڑے اور خطرناک سانپ چل رہے ہیں۔ شعبدہ بازوں کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ وہ بے اختیار کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم کہ کامیابی اور فتح ہماری ہے۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو اور شعبدہ بازی کے بہترین کرتب دکھا کر لوگوں کو حیران کر رکھا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس نے ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اس اژدہا نے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا اور اس میدان ان رسیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ لہذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے قبل ہی ان پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک وہ تمہارا استاد سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میں ابھی بھی تمہیں اس کی سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ درباریوں کے مشورے سے حضرت موسیٰ کو قتل کرا دینے کا فیصلہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے مقدس سرزمین فلسطین کی طرف جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن ابھی انہوں نے کچھ زیادہ مسافت طے نہیں کی تھی کہ فرعون کو ان کی روانگی کی خبر لگ گئی۔ چنانچہ اس نے ہر جگہ سے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں چل کھڑا ہوا۔ بنی اسرائیل بحر احمر کے ساحل پر پہنچ چکے تھے کہ ان کو فرعون کی فوج کے آثار نظر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں تسلی دی، پھر خدا کے حکم کے مطابق اپنا عصا سمندر میں مارا جس سے سمندر کا پانی پھٹ گیا اور زمین نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہو گئے اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر بخریت باہر نکل گئے۔ دریں اثنا فرعون بھی سمندر کے ساحل پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اس کے دوسرے کنارے پر ہیں۔ وہ انہیں گرفتار کرنے کی دھن میں سمندر کے بیچوں بیچ اسی راستے پر ہو لیا۔ فرعون کے پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ اسی اثنا میں سمندر کا پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اپنے لشکر سمیت پانی کی اندھی لہروں میں پھنس گیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ بہرحال فرعون اس کے لشکر کی زندگی کی بساط لپیٹ دی گئی اور ان سرکش لوگوں نے سمندر کی گہرائیوں میں جانیں دے دی۔ خدا نے باغی فرعون کا بے جان جسم اسی وقت سمندر کی لہروں کے ذریعے ساحل پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ فرعون کی لاش آج کل مصر کے عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن کے رہ گئی ہے۔ تھینک یو۔